شر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ انڈیا کے ایک پیر صاحب ہیں سید عالمگیر اشرف صاحب، گزشتہ دنوں انہوں نے ایک دعویٰ کیا اپنی ایک ویڈیو پیغام کے اندر اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب و غریب سا دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جناب سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی افضلیت مطلقہ کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن روحانیت اور ولایت میں جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اول مانتا ہوں، یعنی کہ روحانیت اور ولایت میں ان کو پہلے نمبر پر مانتا ہوں۔ اس پر بنگلہ دیش کے ایک عالم دین ایک سید صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عظیم سپوت اور ایک اچھے عالم حضرت علامہ قبلہ پیر سید راحت العاشقین حنفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اس پر انہوں نے عالمگیر اشرف صاحب سے کہا کہ آپ اپنے اس دعوے کو ثابت کریں۔ تو یہ کل ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی اور اس ڈیبیٹ کے اندر عالمگیر اشرف صاحب اپنا دعویٰ بالکل بھی ثابت نہیں کر سکے۔ وہ اہل سنت ہی کے موقف کو بیان کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی میں جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کی جو افضلیت ہے اس کے اجماع کو بھی مانتا ہوں اور اس کی اطلاق کو بھی مانتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ جب مطلق کہہ دیا تو پھر اطلاق کی تقلید کیسے کی جائے گی، اس کو مقید کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل تھی کہ آپ اس کو مقید کرتے؟ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سید راحت العاشقین حنفی صاحب کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے اور فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے دلائل قاہرہ جو اصول اہل سنت کی روشنی میں اور اصول اہل سنت کی بنیاد پر ہے، ان دلائل قاہرہ سے عالمگیر اشرف صاحب کو بالکل چاروں شانے چت کیا، اور آخری جو مراحل تھے وہ بڑے دیکھنے والے تھے۔ آخری مراحل کے اندر جو ہے وہ جو حدیث مبارکہ جو حد مفتری والی ہے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، اس پر عالمگیر اشرف صاحب اپنی جہالت کا عظیم ثبوت دے گئے اور وہ یہ دعویٰ کر گئے کہ یہ جو حدیث ہے یہ متواتر نہیں ہے، حالانکہ اس روایت کے تواتر کے دعوے دار صرف اس دور کے لوگ نہیں ہیں بلکہ امام ذہبی جیسے بڑے محدثین اس روایت کو متواتر کہتے ہیں۔ اب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس کا تواتر ثابت کریں۔ حیرت کی بات ہے کہ میں عالمگیر اشرف صاحب کے جو مریدین ہیں اور متعلقین ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ روایت کے حدیث کے تواتر کا تعین عالمگیر اشرف صاحب کے کہنے سے یا میرے کہنے سے یا کسی اور عالم کے کہنے سے کسی پیر کے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ روایت کے تواتر کا جو تعین ہے وہ محدثین کریں گے۔ جب امام ذہبی جیسا بڑا محدث اس روایت کے تواتر کا دعویٰ کر چکا ہے، پھر امام سیوطی نے اس کی توثیق کی ہے، اس کو برقرار رکھا ہے، اور پھر شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب معرفت الآراء کتاب تکمیل الایمان کے اندر اس کے تواتر کا دعویٰ کیا اور اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو اس روایت کے تواتر کا مطالبہ کر کے عالمگیر اشرف صاحب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ضد ہو گئے، اور مولانا سید راحت العاشقین حنفی صاحب نے نہایت ہی آسان انداز سے اس روایت کے تواتر کے دلائل پیش کیے، محدثین کے جو ہے ان کی عبارات دکھائی، ان کی تصریحات دکھائی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عالمگیر اشرف صاحب کے پاس سوائے پان چبانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ 24 گھنٹے جو وہ پان چباتے رہتے ہیں، اس کو چبانے کے اور دریاؤں اور سمندروں اور اچھی اچھی کشتیوں میں سیر کرنے کے علاوہ اس طرح کے دھکا اسٹارٹ چیزوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ سید صاحب ہیں لیکن میں تو ان کو کہہ سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری بات یہاں پر عرض کروں کہ انہوں نے جو اپنا جو دعویٰ کیا تھا، اپنے اس دعوے کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی بیچ میں لائی نہیں کہ دعویٰ ان کا روحانیت اور ولایت کا تھا، اس پر انہوں نے کوئی بھی اہل سنت کے اکابر میں سے، محدثین میں سے، مفسرین میں سے یا اصولیین میں سے کسی کی ایک بھی عبارت نہیں پڑھی۔ تو یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
اللہ تعالیٰ سید راحت العاشقین انفی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی طرح کے علماء جو حق کے لیے کھڑے ہونے کا گر جانتے ہیں اور جو اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر حق کو منوانا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جیسے علماء کو عمر خضری عطا فرمائے، اور اہل سنت کو ان جیسے علماء کی اضافے میں کثرت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔